اور ذمہ داری دیتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ تمام ادارے ان کے پابند ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے۔ اس مقصد کے ساتھ آج ہم یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈر چیئرمین مسٹر عمران خان اس وقت جو جیل میں ہے، فاؤنڈر چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کرنی ہے اس وقت ہم نے اس مقصد کے لیے کہ ان کے ساتھ جو ٹکٹس کی تقسیم ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس سر تھوڑا سا گمبل پیچھے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن باقی بہت سے لوگوں میں فریم ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہماری جو جیل اتھارٹیز ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں الاؤ نہیں پھر میں آپ کو کرتے دے دوں گا، مسئلہ نہیں اگر آپ مجھ سے لینا ان چاہیں کے پاس لسٹ جو کہ انہوں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے ہمارے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، اور مزید اس میں عمران خان صاحب نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے۔ اس حوالے سے اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، نہ صرف یہ کہ عمران خان کے ساتھ ہم ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہماری کنسلٹیشن کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ آج جب جیل کے ٹرائل کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں پہنچا تو ہم بھی نہیں جا سکے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی وہاں پہنچ نہیں سکا، اور ہمارے لیے وہ آدھا گھنٹہ ہماری فائلوں کی تلاشی لی گئی اور ایک ایک کاغذ کو بلکہ اسکین کیا گیا، پھر اس کو پڑھا گیا، اس کو الٹ پلٹ کیا گیا، اور اس انداز سے ہمارے لیے راستوں میں رکاوٹیں ڈالی کہ ہم ان کورٹ تک پہنچ نہ پائے۔ یہ وہ راستے، یہ وہ طریقہ کار ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے راستے میں ان کو انصاف مہیا کرنے میں جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انصاف مہیا کرے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ آج ایک اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے شیڈول آنے کے باوجود ہمارے لوگوں کے خلاف PMPO کے آرڈرز بھی آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے خلاف ورکرز کنونشن کرنے پہ بھی پرچے کٹ رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے پہ بھی ہمارے خلاف FIR کٹ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور پچھلے دنوں کل بلکہ عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ کے گھر میں گھس کے جس انداز سے پنجاب پولیس نے تشدد کیا ہے، چار دیواری کی پامالی کی ہے، یہ بہت ہی غلط حرکت کی ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی شرمناک حرکتیں ماضی میں پولیٹیکل ریزنز کی بنیاد پر کبھی نہیں ہوئی جو اس پچھلے ایک سال سے جاری و ساری ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی قوم اس ظلم، بربریت اور جبر کی حالت میں الیکشن کے پروسیس میں جا رہی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ انڈیا الیکشن جیتے گی، لیکن ہمارا الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں آپ کا قانون اور انصاف دوہرا معیار آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ادارے، تمام لوکل اتھارٹیز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پروونشل اینڈ فیڈرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تفریق کر رہے ہیں، ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح کوئٹہ سے مجھے واپس لاہور ڈپورٹ کر دیا گیا اور میری ان کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ 3 گھنٹے ڈسکشن رہی، وہ یہ کہتے تھے کہ بلوچستان میں حالات بڑے خراب ہیں کہ آپ کوئی ورکر کنونشن نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نواز شریف صاحب نے کیا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کل آپ نے دیکھا تربت میں زرداری صاحب نے کیا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ہمارے لوگوں نے کیا ہے کشمیر میں، یوب میں اور ہرنائی میں جہاں ہمیں جانے نہیں دیا گیا، ان کے خلاف FIR درج کر دی گئی، وہ خلا کے خلاف بھی، وہاں کی لیڈرشپ کے خلاف بھی، ورکرز کے خلاف بھی، بلکہ کچھ لوگوں سیدھی گولیاں ماری جو زخمی بھی ہوئے اور تشدد بھی ہوا۔ لیکن یہ جو طرز عمل کر رہی ہے باقی تمام ادارے،
اگر الیکشن کمیشن بھی دوہرا معیار رکھے گا تو لوگوں کا اداروں کے اوپر سے ٹرسٹ اٹھ جائے گا. یہ ادارے ڈسکریڈٹڈ پہلے ہو چکے ہیں, مزید ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے, نہ صرف یہ کہ آپ یہ دوہرا معیار ختم کریں بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, تاکہ وہ بھی پراپرلی پارٹیسپیٹ کر سکے. اور آج جو ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں وہ ہم اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں, آرٹیکل 220 اور آرٹیکل 218(3) کے تحت, کہ وہ تمام نیسیسری ارینجمنٹس کریں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے, اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں اور اسپیشلی ہمیں لا کریں ہم عمران خان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, ان پارٹی کے امیدواران کی لسٹ کو حتمی نتیجے تک پہنچا سکیں, اور یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی جو امیج خراب ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ, لوکل لیول پہ, وہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ اس مقصد کے لیے آج میں آیا. شعیب چاہی صاحب کائنڈلی یہ بتا دیں, بطور چیئرمین جو آپ نے گور خان صاحب کی تقرری کی ہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی, اگر آپ مشاورت کے لیے عمران خان کے پاس جا رہے ہیں؟ بالکل ان کی تعیناتی, ان کی الیکشنز قانونی ہے, لیکن فاؤنڈر چیئرمین عمران خان ہیں, وہ ہمارے لیڈر ہیں, ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا ہمارا بنیادی اور فنڈامنٹل حق ہے. کیا سر بیٹ کا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو آپ نیکسٹ آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انٹر پارٹی الیکشن ایکسیپٹ کیے اسی طرح جس طرح ہمارے ہوئے. ہمارا ایک الیکشن سیٹیسفائڈ کیا اور کہا جی دوبارہ کرا دیں, دوبارہ ہم نے اسی طرح کا الیکشن کرا لیا جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا اور جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی دوہرا معیار رکھتے ہیں. ایک طرف تو ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز دوسری مرتبہ ڈسپیوٹیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کرائے. دوسری طرف تمام پارٹیز کو نشان مل گئے ہیں, ہمارا ابھی تک نشان کو متنازع بنایا ہوا ہے. تیسری طرف ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اعتراض اور یہاں تنقید کی ہے. پھر توہین اگر بنتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف بنتی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود آپ کو نہ فنڈز دیے نہ نفری دی. لہٰذا آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں لیا. پھر یہیں تک بات محدود رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم بارہا درخواستیں دے چکے ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. لہٰذا الیکشن کمیشن بھی اگر یہ دوہرا معیار رکھے گی تو عوام اور قوم ان کو دیکھ چکی ہے, دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہ عہدے, یہ شخصیات عارضی طور پر ان عہدوں پہ بیٹھتی ہیں. آج وہ بیٹھے ہیں تو سال بعد 2 سال بعد یہ نہیں بیٹھے ہوئے, لیکن ان کا کردار, ان کی پرفارمنس, تاریخ اس کو لکھ رہی ہے. آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, جبکہ ادارے, جبکہ شخصیات, جبکہ کمپرومائز ججز اور وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والی ہماری ایلیٹس اور سیاسی